السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اس وقت ایک اہم مدعا لے کر، ایک اہم مسئلہ لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خصوصاً تمام مساجد کے ذمہ داران کے حق میں، ذمہ داران کی خدمت میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں اس وقت مخاطب ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور مساجد کے تمام ذمہ داران اس بات سے بخوبی واقف بھی ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے مساجد کے اندر مصلیوں کی آمد و رفت پر روک لگا دی گئی ہے، داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں بھی مساجد کو آباد رکھنے کا کام مسجد کے امام صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب اور دیگر جو مسجد کا اسٹاف اور عملہ ہوتا ہے، 4-5 آدمی مل کر ہر مسجد کو ان حالات میں بھی آباد رکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ 5 وقتہ نماز اور رمضان میں تراویح بھی ہو رہی ہے، اگرچہ کہ مختصر ہی صحیح۔ ایک طرف جہاں غریبوں کی امداد کا مسئلہ ہے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کی جا رہی ہے، مالدار حضرات وقت سے پہلے اپنی زکاتیں اور صدقات نکال کر لوگوں کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، اور اس وقت جو طبقہ روزمرہ کما کر کھانے والا تھا ان کی مدد کرنا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا بہت بڑا اجر بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ قیامت کے دن اللہ کی ذات سے امید ہے جو مدد کرنے والے ہیں سب کو ان کا حصہ ضرور ملے گا۔ لیکن چند دنوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، کئی قریوں سے بھی اور شہر سے بھی، کہ مسجد کے اندر جو عملہ ہے، مسجد کا جو اسٹاف ہے، امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خادم صاحب ہیں، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ اس وقت بڑا ہی کٹھن ہو گیا ہے۔ پہلے بات میں واضح کر دوں کہ امام کا اور مؤذن کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ شریعت نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں امام کے بارے میں فرمایا گیا، الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے مصلیوں کی نماز کا، ان کی عبادت کا ضامن ہوتا ہے۔ امام کی نماز کی قبولیت پر مصلیوں کی نماز کی قبولیت کا مدار ہے، اور اس کا ثواب بھی اتنا بڑا بیان کیا گیا ہے کہ جو امام اچھی طرح سے امامت کروائے اس کو اس کے پیچھے پڑھنے والے تمام مصلیوں کی نماز کے بقدر ثواب ملے گا، جتنے مصلی ہوں گے اس کے بقدر ثواب ملے گا۔ یہ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے امام کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح مؤذن کا بھی شریعت نے بہت بڑا مقام بیان کیا ہے، اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب سے جمعہ بند ہوئے اور چندہ آنا بند ہو گیا، تب سے کئی مساجد کے ذمہ داروں نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ پیشگی تنخواہ اماموں کے اور مؤذنین کے خدمت میں پیش کر کے اس کے ویڈیو وغیرہ بھی بنائے گئے اور اسے سرکولیٹ بھی کیا گیا، لیکن اس کا اس وقت خاصا اثر ہمارے معاشرے پر نہیں پڑا۔ چند مساجد میں ایسا کیا گیا، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں جہاں ابھی تک نہ کسی امام کو تنخواہ ملی ہے نہ کسی مؤذن کو تنخواہ ملی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمعہ میں اکثر جو چندے ہوتے ہیں اسی سے مسجد کی کفالت ہوتی ہے، مسجد کے تمام ضروریات اسی سے پورے ہوتے ہیں۔ اب مصلی جمعہ میں نہیں آ رہے ہیں، چندہ نہیں ہو رہا ہے، تو ذمہ داروں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ امام صاحب آپ جانو اور آپ کی ضرورت جانے، اللہ جانے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے۔ تو اس طرف میں خاص توجہ دلانے کے لیے اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں کہ دیکھیے، امام صاحب اور مؤذن صاحب وہ بھی انسان ہیں۔ یہ تمام ذمہ داروں کی خدمت میں یہ میری عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب جو مسجد کو اس وقت آباد کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا ایک مقام ہے اور ان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، چونکہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے
بشری تقاضا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ضروریات جڑی ہوئی ہیں، بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، ماں بہنوں کا مسئلہ ہے، دیگر ضروریات ہیں، بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیوی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ماں باپ کا حق بھی ان کے ذمے ہوتا ہے، اور چھوٹی موٹی جو معمولی ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے اس تنخواہ کے چلتے ہی ان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے چندہ بند ہو گیا، چندہ بند ہونے کی وجہ سے ذمہ داروں نے اس کی طرف توجہ کرنا بند کر دیا ہے۔ تو یہ درخواست کر رہا ہوں میں تمام ذمہ داروں سے اور تمام مساجد کے صدر سیکرٹریوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو کم سے کم لاک ڈاؤن ختم ہونے تک اپنے امام کا خیال رکھیں، اپنے مؤذن صاحب کا خیال رکھیں، اور ہر مسجد سے جڑا ہوا محلہ اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے امام صاحب، ہمارے مؤذن صاحب کی یہ نوبت نہ آ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کی ایک اصل وجہ یہ میرے سامنے آئی ہے جو مجھے اندر سے جھنجھوڑتی ہے کہ ایک فون آیا جس میں ایک امام صاحب ادھر سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے، لیکن تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ ایک صاحب کو میں 3-4 دن سے فون کر رہا ہوں 500 روپے اور 1000 روپے مانگنے کے لیے، وہ وعدہ کر کے دینے کا وعدہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، بعد میں 2-3 دن کے بعد انکار کر دی کہ میں نہیں دے سکتا۔ تو ان کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور کئی مؤذنوں کا اور کئی اماموں کا واقعہ سامنے آیا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تنخواہیں نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کی بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں تمام محلے جات کے لوگوں سے اور ہر مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اپنی کمیٹیوں کی امداد کریں، تعاون کریں۔ جیسے ہم ماہانہ چندہ یا ہفتہ واری چندہ دیا کرتے تھے، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے اپنی کمیٹیوں کے پاس لے جا کر جو ہے وہ چندہ جمع کریں۔ اور دوسری اہم بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنا ہم خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جتنا ہم خرچ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے انعامات کی بارش ہوگی، اور جتنا اس وقت ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اور تربل، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے 1 کا 70 دیں گے۔ تو اس حدیث پر جو ہے کیا ہے یقین رکھتے ہوئے ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر امام اور مؤذن کا خیال رکھنا چاہیے۔ کمیٹیوں سے بھی اور محلے کے تمام لوگوں سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو ذہن میں رکھا جائے، اس کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، امام اور مؤذن کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی محلے کی مسجد کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ مدارس کا بھی خیال رکھیں۔ وہاں بھی غریب سے غریب طلباء اکثر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اپنا سالانہ ماہانہ جو بھی چندے کی شکل ہے اس کو بھی برقرار رکھیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اور خاص طور سے مالداروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھ کر خوب خرچ کریں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں جتنا خرچ کریں گے اس سے 70 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھیں اور آگے بڑھ چڑھ کر تمام مساجد کا، مدارس کا اور غریبوں کا، یتیموں کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، آپ کی امداد کو قبول فرمائے۔ اور دوسری شکل اماموں کی اور مؤذنوں کی مدد کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے بجائے تحفہ، ہدیہ اور عطیہ دیا جائے۔ اپنی خوش دلی کے ساتھ ہر آدمی کچھ نہ کچھ امداد کرتا رہے تاکہ ان کا بھی گزرانی معاش چلتا رہے۔ تو یہ ایک درخواست لوگوں کے پاس کرنا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو سیریس لیا جائے گا، اس کو پورا سنگینی کے ساتھ لیا جائے گا، اور اس پر توجہ دے کر ہر ایک امام کی اور مؤذن کی خبرگیری کی جائے گی، اور ان کے احوال کی کفالت کی جائے گی، ان کے ضروریات کی کفالت کی جائے گی۔ تو تمام مساجد کے ذمہ داروں سے اور ہر محلے کے لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اپنے 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 مسجد کے امام اور مؤذن کا خاص خیال رکھیں، رمضان المبارک میں بھی ان کا خاص خیال رکھیں، سحری افطار کا بھی انتظام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے امداد کو اور تعاون کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں محمد مطیع الرحمن قاسمی ٹنکوری، امام و خطیب مسجد فاطمہ رنگ روڈ ٹنکور اور جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع ٹنکور۔